أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن عظامه إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ زمر کی 15 نمبر کی آیت کریمہ. عنوان موضوع آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا. ہم گفتگو کر رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے. اولاد کی تربیت کتنی اہم ہے اور اولاد کی تربیت کی کتنی اہمیت ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ابھی ہم اصل موضوع میں شامل نہیں ہوئے ہیں. ابھی ہم موضوع کی اہمیت کو آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ موضوع کی اہمیت اگر واضح ہو جائے گی تو پھر ہمیں موضوع کو دیکھنا نہایت آسان ہو جائے گا اور پھر ہم عمل میں ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے. سورہ زمر قرآن مجید کا سورہ، اہم ترین سورہ. حکم ہوتا ہے ان الخاسرین. لیکن یہاں قرآن نے نیگیٹیوٹی کے ساتھ میں گفتگو شروع کی ہے. اللہ نے یہاں کامیاب لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اللہ یہاں نقصان اٹھانے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے. نقصان کس نے اٹھایا؟ کون نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے؟ خسران یہ لفظ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، بے شک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب خسر میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. توجہ کیجیے گا، تمام انسان گھاٹے میں ہیں. تو وہاں کی بات ہے. آگے گفتگو الا الذین آمنوا بات میں انشاءاللہ کسی اور دن، آج نہیں. آج گفتگو کریں ان الخاسرین، بے شک وہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. بات پوزیٹیوٹی کی نہیں ہے، بات مثبت لوگوں کی نہیں ہے، بات منفی لوگوں کی قرآن کر رہا ہے کہ ہم پہلے آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں نقصان اٹھانے والا کون ہے. کون ہے جو خاسرین میں سے ہے؟ کسے ہم خاسر کہتے ہیں، کسے ہم نقصان اٹھانے والا کہتے ہیں کہ ان الخاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے کون ہے؟ الذین خسروا انفسهم. پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اٹھایا، اپنے آپ کو نقصان دیا، جو خود ان کی ذات سے وابستہ نقصان ہے. ایک تو وہ واقعی وہ خاسر ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے جو خود اپنے آپ کو ناکام تصور کر رہے ہیں، خود نقصان اٹھا چکے. ایک تو وہ توجہ کیجیے گا. دوسرا نمبر فوراً وَأَهْلِيهِمْ، اور نقصان اٹھانے والے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے نقصان اٹھایا. ان کے اہل و عیال بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے. کب؟ دنیا میں. ممکن ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی ہو، ممکن ہے زندگی بہترین گزر رہی ہو، بہترین گاڑیاں ہو، بہترین بنگلہ ہو، بہترین بینک بیلنس ہو، بہترین عمارتیں ہو، بہترین نوکر چاکر، بہترین 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 ہزار ہاں نعمت ہائے عجیبہ آپ کے پاس موجود ہیں. دنیا آپ کو کامیاب و کامران تصور کر رہی ہو، ہر قسم کی نعمتیں دیکھنے کے بعد لوگ آپ کی کامیابی پر رشک کر رہے ہوں. یہ کامیابی نہیں ہے. نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو یوم القیامہ، قیامت کے دن نقصان میں پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کے لیے بھی. لیکن بہت توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب کوئی بھی اگر اولاد ناکام ہے، کوئی بھی اولاد اگر نقصان میں ہے، اور قیامت کے دن نقصان کی بات ہو رہی ہے، بات دنیا کے نقصان کی نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب دنیا کے فائدے کی فکر کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور آخرت کے نقصان اور فائدے کی فکر کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں تربیت اولاد کی گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر گفتگو یہاں گھوم پھر کے والدین پر ہی آئے گی. ذمہ داریاں والدین کی کیا ہیں، کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے اولاد صالح ہونی ہے، کیسے اولاد کامیاب ہونی ہے، کیسے اولاد نقصان سے بچنی ہے، کیسے اولاد کو ہمیں کامیاب کرنا ہے. ڈسکس اس پہ ہو رہا ہے میرا. اس کی اہمیت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں
تاکہ آپ حضرات ملاحظہ فرما سکیں اور آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم کس عنوان پر کہاں گفتگو کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں, قرآن کا صاف صاف. پھر الا ذالک هو الخسران المبین, قرآن کہہ رہا ہے آپ آگاہ ہو جاؤ, کھلا ہوا نقصان یہی تو ہے. اتنی بڑی دولت کے مالک تھے آپ, یہ کوئی ڈسکس نہیں ہے. قیامت کے دن آپ کیا ہیں ڈسکس یہ کیجئے. دنیا میں آپ کی حیثیت کیا تھی؟ ممکن ہے آپ وزیر اعلیٰ تھے, وزیر اعظم تھے, کسی ملک کے صدر تھے, کسی اقوام متحدہ کے بڑے عہدے پر فائز تھے. دنیا آپ کے ہاتھوں میں تھی, پوری کائنات کے مالک و منبع, مرکز و ماوا, ملجا آپ ہی تھے. آپ کے بغیر دنیا میں پتہ نہیں ہلتا تھا, اتنی بڑی وقت رکھتے تھے آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے باوجود قیامت کے دن آپ کیا ہیں؟ اس کے برعکس بالکل الٹا کر دیجئے. دنیا میں کچھ نہیں ہے, فاقے, بیماریاں, پریشانیاں, صعوبتیں, آفتیں, چار طرف ذلت ہی ذلت. لوگ چاہتے ہیں کچل دیں, کھانے کو کچھ میسر نہیں, پینے کو کچھ میسر نہیں. لیکن اس کے برعکس زندگی کو ایسے گزارا کہ رضائے رب گزارنے کے بعد قیامت میں گئے تو عزتیں وہاں موجود ہیں, فخر وہاں موجود ہے, انسان کی کامیابی وہاں موجود ہے. بتائیے کس کو ڈسکس کریں گے آپ, کس کو سامنے کریں گے, کیا ویریفائی کریں گے آپ, کس جگہ رہنا چاہیں گے آپ؟ یہ چند دن کی زندگی جو زندگی سے 40 50 60 70 سال میں منحصر ہے, جہاں شعور کے بیدار ہونے سے لے کر شعور کے اختتام تک کچھ مدت کی زندگی ابدی کامیابی کے مقابلے کوشچن مارک ہے, ایک سوالیہ نشان ہے. اے کاش ہم سمجھ سکیں, اے کاش ہم محسوس کر سکیں, اے کاش ہماری نظروں کے سامنے باتیں موجود ہوں, اے کاش, اے کاش, اے کاش. بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. میں اس موضوع کو جیسے جیسے پڑھ رہا ہوں, یقین مانے میرے سامنے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں, دوسروں تک بھیج رہے ہیں, دوسروں کو سنا رہے ہیں, اور اس موضوع کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. نہایت شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور کچھ توفیقات ہمیں میسر ہو جائیں کہ ہم بھی بارگاہ خداوندی میں اپنے تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.